بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول کر فرما لیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب معاہدہ حدیبیہ ختم ہونے کا وقت آیا تو قریش مکہ نے اس کی مدت میں توسیع کروانا چاہی، لیکن مسئلہ یہ درکار تھا کہ کس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے جو اس مسئلے کی اہمیت جانتا اور سمجھتا ہو۔ پھر تمام قریش مکہ نے باہم مشورہ طے کر کے اس اہم کام کے لیے ان کی نظر انتخاب ابو سفیان پر پڑی۔ چنانچہ ابو سفیان قریش مکہ کے سفیر بن کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وارد ہوئے۔ ایک چارپائی پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر سمیٹ دیا اور چارپائی کی طرف اشارہ کیا کہ ابا یہاں بیٹھیں۔ ابو سفیان اس صورتحال کو صحیح طرح سمجھ نہ سکے، لہٰذا بیٹی سے پوچھا، کیا یہ بستر میرے قابل نہ تھا یا میں اس بستر کے قابل نہ تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، پھر کیا ہوا؟ وہ تیرے شوہر ہیں تو میں تیرا باپ ہوں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ مشرک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بستر پاک ہے۔ مجھے گوارا نہیں کہ آپ کا نجس بدن میرے آقا علیہ السلام کے بستر مبارک پر لگے۔ ایک روایت مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جس وقت سنا کہ میری بہن اور بہنوئی رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کر لیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اپنی بہن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب پہنچے تو بہن اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے قرآن پاک کو چھپا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی کیسی آواز سنی ہے؟ تو آپ کی بہن اور بہنوئی نے کہا، کوئی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اتباع کر لی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اب تم جو چاہو کر لو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کا دل نرم ہو گیا، تو انہوں نے بہن سے کہا، مجھے وہ قرآن دو جو تم ابھی پڑھ رہی تھی تاکہ میں دیکھوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو بہن نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں تم اس مبارک کلام کی بے ادبی نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اندیشہ نہ کرو، انہوں نے اپنے خداؤں کی قسم اٹھائی کہ میں پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ یہ سن کر ان کی بہن حریص ہو گئیں کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا، بھائی جان، آپ ابھی مشرک اور ناپاک ہیں، اس قرآن مجید کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، غسل کیا، طہارت حاصل کی، پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگایا اور پڑھا، اور ساتھ ساتھ بہن اور بہنوئی نے بھی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے تلاوت کر رہے تھے ویسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جوش رحمت طاری ہو رہا تھا۔ جو قرآن کریم کی مقدسہ سورت تلاوت ہو رہی تھی اس کو پڑھنے سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن، مجھے بھی اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت اقدس میں لے چلو تاکہ میں بھی سرفراز ایمان ہو سکوں۔ اس قرآن پاک کی تعظیم کی وجہ سے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بابرکت اور مقدس ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غازی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ایاز کا ایک بیٹا تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا اور اس کا نام محمد تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے ایاز کی موجودگی میں اس سے یوں مخاطب ہوا کہ اے ایاز کے بیٹے وضو کا پانی لاؤ۔ ایاز نے ان الفاظ کو سن کر دل ہی دل میں خیال کیا کہ نامعلوم میرے بیٹے نے کیا خطا کی ہے جس کے باعث بادشاہ سلامت نے اس کو نام سے نہیں بلایا۔ پس جب سلطان محمود وضو سے فارغ ہوئے تو ایاز کی طرف دیکھا کہ وہ مغموم و ملول ہے۔ اس سے غم و رنج کا سبب پوچھا۔ اس نے دستے بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ عالی جان میرے مغموم ہونے کا باعث یہ ہے چونکہ حضور نے میرے لخت جگر کو نام لے کر نہیں بلایا، اس لیے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس سے کوئی بے ادبی اور گستاخی سرزد ہوئی ہے کہ جس کے باعث آپ اس سے خفا اور ناراض ہیں۔ بادشاہ سلامت نے مسکرا کر کہا، اے ایاز خاطر جمع رکھ، تمہارے صاحبزادے سے کوئی بات میری طبع کے خلاف سرزد نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اس سے کسی طرح ناراض یا خفا ہوں۔ اس وقت نام نہ لینے میں یہ حکمت تھی کہ میں اس وقت بے وضو تھا، چونکہ یہ آقائے نامدار سرور کونین رحمت للعالمین کا ہم نام تھا، اس لیے مجھے شرم آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ایسی حالت میں میری زبان سے گزرے جبکہ میں بے وضو یا بے طہارت ہوں۔ اگر میں اپنے منہ کو کستوری اور گلاب کے عطر سے 1000 بار بھی دھو لوں پھر بھی آپ کا اسم گرامی زبان پر لانا حد درجہ کی بے ادبی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص مر گیا، وہ شخص بڑا ہی گنہگار تھا۔ لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ ٹانگوں سے پکڑ کر گندگی میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے کلیم اللہ تو فلاں بستی میں جا، وہاں میرا ایک بندہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، اسے غسل دو، اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے گئے اور اس شخص کے کفن دفن کا بندوبست فرمانے لگے۔ وہاں کے لوگوں نے عرض کی، اے کلیم اللہ یہ بندہ تو بڑا گنہگار اور بدکار ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر بارگاہ خداوندی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم یہ بندہ اتنا بڑا مجرم تھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن اس نے توریت کھولی، توریت میں میرے محبوب نبی آخر الزمان کا نام لکھا تھا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے چوم کر آنکھوں پر لگایا، مجرم بڑا ہے مگر اپنے محبوب کے نام کو چومنے کی وجہ سے میں نے اس شخص کو بخش دیا ہے۔ یہ تو نام مبارک کی تعظیم کی برکت ہے۔ جو شخص حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم دل سے کرے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل سے سنت مبارکہ پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس پر نزاع کی سختی ختم فرما دیتا ہے، قبر کا عذاب اس کے قریب نہیں آتا، منکر نکیر کے سوال و جواب آسان ہو جاتے ہیں، روز محشر پل صراط سے بجلی کی مانند گزرے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے اور وہ جنت میں اعلیٰ ترین بالا خانوں میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کے واسطے بہانے عطا فرماتا ہے کہ میری محبوب کی امت کا بندہ یہ بہانہ سبب ہو اور ان کی میں بخشش کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بندے سے محبت فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہم آخر الزمان نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا اور آپ کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔